اب ہمارے ساتھ جناب بابر اعوان ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سابق وزیر قانون بھی اور پاکستان کے بہت ہی نامور ماہر آئین و قانون بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب۔ آج بہت ہی پرخ رفتار کارروائیاں ہوئی ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ نے عزم نو کیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوگا، اور گو کہ یہ پہلے سپریم کورٹ پہ بھی جو تھی یہ پی ٹی آئی کی درخواست تھی، جس میں سپریم کورٹ نے 8 فروری پتھر پہ لکیر کا تاریخی حکم نامہ جاری کیا تھا، لیکن آج کی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کو اس بات پہ شدید اعتراض تھا کہ جو پٹیشنر ہیں اس معاملے کے، جس پر لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آ گیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی تمام کارروائی روک دی تھی، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ایک طرح سے سپریم کورٹ میں اس بات پہ کافی تحفظات تھے کہ الیکشن کو روکنے کی اور الیکشن کو ڈیریل کرنے کی اس کاوش کی جو سرکردگی تھی وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں تھی۔ تھینک یو کامران صاحب۔ آپ دیکھیں اگر ماضی گزرا ہوا چند مہینے کا، پچھلے کا اور ایک سال کا، تو ہم نے 2 حکومتیں چھوڑی تھی نئے الیکشن کے لیے، اور اس کے بعد جو وقت پہ الیکشن ہونا تھا اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئے اور دونوں جگہ سے اچھے فیصلے آئے، لیکن ہم نے نہیں روکا تھا، یہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن روکا، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی۔ جہاں تک آج کے فیصلے کا تعلق ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ وقت پہ الیکشن جو ٹائم دیا گیا تھا 8 فروری کو کروانے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک رائڈر ہے۔ رائڈر یہ ہے کہ کیا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان اکارڈنس ود لا ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے 85 اور 88 کے الیکشن جو تھے وہ بیوروکریسی نے، سویلین بیوروکریسی نے کروائے تھے، تو اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ عدلیہ کرواتی رہی ہے۔ سوال دونوں طرح پہ اٹھائے جا سکتے ہیں اور اٹھائے بھی گئے تھے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے رجیم چینج آئی ہے اس کے بعد جو سویلین بیوروکریسی کے لوگ، خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے، جو مجھے ایک اندازہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ 2258 کے قریب ڈیٹینشن آرڈرز پنجاب کے اندر، اور 70 سے زیادہ آج چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ پشاور کے اندر جاری ہوئے، اور 2 درجن سے زیادہ اسلام آباد میں جاری ہوئے، اور اسی طرح سے باقی دونوں صوبوں میں جو بچتے ہیں، سندھ اور بلوچستان میں بھی آرڈرز جاری۔ کیا آرڈرز جاری کرنے والے جنہوں نے عدالتوں میں کھڑے ہو کے کنٹیسٹ کیے وہ فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کے لیے ڈیفائننگ الیکشن ہے، اس لیے کہ اس سے راستہ کھلے گا کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، سیاست، جمہوریت اور آئینی اور دستوری جو حکمرانی ہے وہ بحال ہو۔ تو کیا لوگوں کو یہ یقین دلایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ میری دعا ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس پہ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے۔ آج الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اچھا فیصلہ دے دیا ہے، تو وہ دیکھ لیں گے کس کا کیا ریکارڈ ہے اور کس کی سیاسی ایلیجینس بڑی کھلی ہے، اور کون ہے جو جس کی ایک طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ اس کی ایک لگتی پھگتی ہے، تو ان کو نہیں لگانا چاہیے، ورنہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کو ہم مشکوک بنائیں گے اگر ایسا ہوا کہ مرضی کے لوگ لگائے گئے، جو مختلف لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پنجاب میں خاص طور پہ بڑی کھلی رشتہ داری ہیں بعض لوگوں کی۔ تو بابر اعوان صاحب، اس معاملے کو جو آپ نے تحفظات کا جن کا اظہار کیا، جو کہ پٹیشنز میں بھی تھے، آج تو اس کو یکسر مسترد کر دیا ان تحفظات کو۔ سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ان تحفظات کو بالکل مسترد کر دیا ہے، تو اب تو یہ تحفظات اور یہ جو آپ کے ریزرویشنز اور کویشچنز ہیں وہ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رد ہو چکے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو جج صاحب کا آرڈر تھا لاہور ہائی کورٹ کے باقر نقوی صاحب کا، وہ پھر ریفر ہوا تھا چیف جسٹس کو، پھر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ایک لارجر بینچ بھی بنا دی تھی، اور وہ لارجر بینچ جو تھی وہ پیر سے اس نے اس پہ سماعت کا بھی آغاز کرنا تھا۔ یہ پروسیس جو ہے آج کے کہیں الیکشن فردر ڈیلے نہ ہو جائے، آج سپریم کورٹ نے اوور رائٹ کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اعتراضات اگر کوئی پیدا ہوتے ہیں کسی جگہ تو یہ راستہ روک دیا ہو، سپریم کورٹ نے راستہ بند کر دیا ہو کہ کوئی اعتراض کسی پہ نہیں اٹھا سکتا۔ اعتراض تو پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن ہوئے، اس پہ لکھ کے اعتراضات اٹھائے گئے، جس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ جائے گا۔ اگر کوئی جاتا ہے، اس کی پٹیشن ناکام ہوتی ہے، تو دوسری پارٹی جس طرح آج الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا، وہ آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون کے مطابق الیکشن نہیں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو۔ میرے خیال میں تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے آج کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس کو 218(3) آرٹیکل ہے
आइन का, उसके साथ मिला के इलेक्शन कमीशन को और पूरी कौम को पढ़ना चाहिए। इलेक्शन जो है वो सिलेक्शन नहीं होता, या वो कोई भर्ती नहीं होती कि उसमें रख के फिट करके बंदे जो है, वो ईंटों का भट्टा नहीं होता जिसमें एक तरह की ईंटें बनाने की कोशिश की जाए। ये जो असल में जिसको कहते हैं कि सॉवरन मुल्क के अंदर है, आइन में लिखा हुआ, मैं दो लफ्ज बोलने लगा हूं, अल्टीमेट सॉवरन, यानी आखिरी जो सॉवरन है वो लोग है जिन्होंने फैसला करना है। इसलिए ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन फेयर हो। तो ये जो बहरहाल आज की कार्रवाई में ये जो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस वाली बात है, उसका तो जिक्र नहीं था, शायद वो मौजू नहीं था। तो इसके लिए तो कि बिल्कुल सही मायनों में उसकी रूह के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और सॉवरेन जो है वो अपना एक्सरसाइज करे अपनी विल को, उसके लिए तो शायद आपको फिर दोबारा अदालत से रुजू करना पड़ेगा, या ये कि अभी हालात या इलेक्शन कमीशन ही इस बात को इंश्योर कर रहा है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का इख्तियार दिया गया है 2183 आइन का आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि वो दो काम करेंगे। एक वो ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्टेज है, होल्ड करने की स्टेज आती है इलेक्शन डे, और उसके बाद उसको जब वाइंड अप करते हैं तो वो है पोस्ट इलेक्शन। इन तीनों स्टेजेस में उनको पहले फेयरनेस रखनी है कि किसी के वोट उठा के कोई जेब में ना डाल ले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और कहे जी गिनती में गुम हो गए। दूसरा जो उन्होंने करना है ट्रांसपेरेंसी है कि लोगों को नजर आए कि कोई वहां पर खड़ा हुआ किसी के से जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, किसी ने गन तो नहीं रखी हुई, कोई बंदा पैसे तो नहीं बांट रहा। और उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के बाद वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। और लॉ क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। लॉ ये है कि अल्टीमेट सॉवरन को इजाजत दी जाए। मुझे पार्टी कहती है तुम इलेक्शन लड़ो, मुझे इस्लामाबाद जलसा करने की इजाजत दी जाए। ये क्यों किया जाए कि बाकी सारी पार्टियों को इजाजत दी जाए, मुझे ना दी जाए? मेरा झंडा लगना चाहिए, मेरी कैंपेन होनी चाहिए, मेरा एजेंडा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये वो सारे काम है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका लास्ट आर्बिटर है और उसका फैसला हम सब पे हुक्म है जिसको हम मानने पे आईनी तौर पे पाबंद हैं। लेकिन ये सारा काम वो है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को अरबों रुपए दिए जाते हैं, उनको बेशुमार सहूलियात दी जाती हैं, पेंशन के बाद दोहरी तनख्वाहें दी जाती हैं, बेहतरीन रिहाइशगाहें, बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन अमला, बेहतरीन आईटी उनको इसलिए मिलती है, हम सबसे ज्यादा उनको सहूलतें इसलिए मिलती हैं कि वो पैरिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ को इलेक्शन के अमल से जो पहले है, जो इलेक्शन के दिन है और आखिरी है, उस तीनों को इंश्योर करे 100%। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बाबर अवान हमारे साथ थे, PTI से मुंसलिक माहिर कानून, अपनी राय और ओपिनियन दे रहे थे।